ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ امانتیں ان کے اہل تک سپرد کر دو۔ امانتیں جس کی ہیں ان تک سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ عدل انصاف ایک ایسی طاقت ہے جو کسی بھی انسان کے اندر آ جائے تو اسے عرش تک کی بلندی پر لے جاتی ہے، اور یہ اتنا باریک راستہ ہے جس پر ہر کوئی چل بھی نہیں پاتا۔ آج میرے عزیزو، دنیا بھر میں کوئی بھی ملک ہو، اس کا ایک عدلیہ کا نظام ہوتا ہے، کورٹ ہوتے ہیں جہاں لوگوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ عدل اگر اٹھ گیا تو زمین میں فساد ہوگا۔ عدل کا اپوزٹ ہے ظلم۔ اگر عدل نہیں ہے تو ظلم ہے، اور ظلم سے کوئی بھی زمین زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی۔ ایک بہت بڑی بات میں آج عرض کرنا چاہوں گا، اور سب کو تقریباً اس بات کا خیال بھی ہوگا، احساس بھی ہوگا کہ ہم آج اس عدلیہ کے عنوان پر کیوں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے سینے چھلنی ہیں ہندوستان کے عدلیہ کے نظام کو دیکھ کر۔ اب تک تو حالات یہی تھے کہ آپس میں کچھ معاملات نہیں طے پاتے تو کورٹ کچہری تک چلے جاتے، کالے کپڑے پہننے والا منصف اور عدلیہ کی کرسی پر بیٹھنے والا جج فیصلے کرتا۔ تقریباً 70 سالوں سے ہندوستان کی آزادی کے بعد عدلیہ پر اتنا بڑا بدنما دھبا نہیں لگا تھا جتنا آج لگا ہے۔ میں اس کی صرف لفاظی نہیں کروں گا، آپ کو گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک مٹھی بھر جماعت یہودی صفت جو ہندوستان میں بھی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، وہ جماعت ہے RSS، جس کا ہر ادارے میں دخل اس طرح سے ہو چکا ہے کہ سارے ادارے اپنی پیورٹی کھو چکے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، CBI ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یہ سب حکومت کے لیے دست و بازو ہیں، اور جب ان میں کوئی اپنی شخصی کردار کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ لیکن خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں، میرا دل آج بھی مطمئن ہے۔ میں نے بزرگوں کے اقوال پڑھے، ایک بہت پیارا قول فرمایا ایک بزرگ نے کہ کفر کے ساتھ حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلے گی۔ کافروں کی حکومت چل سکتی ہے، لمبے دنوں تک چل سکتی ہے، لیکن ظالموں کی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ یہ بات سمجھ کر کے چلیں آپ۔ ظلم بہت لمبی عمر نہیں پاتا۔ تاریخ کے جھروکوں میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ظالم آئے اس دنیا میں جنہوں نے انسانی خون سے دریاؤں کو لال کر دیا، زمینوں کو اتنا سرخ کر دیا تھا کہ گھوڑے کے ٹاپ اس میں بھیگنے لگ گئے۔ یہ سارے ظلم کی داستانیں رقم کرنے والے بڑے بڑے ظالم آئے دنیا میں، لیکن دنیا نے ان کا حشر بھی دیکھا، ان کا انجام بھی دیکھا، جو بہت ہی معمولی سی طاقت سے فنا ہو گئے۔
اور انشاءاللہ العزیز آج جو ظالم تخت پر بیٹھے ہیں مولا انہیں بھی عبرت کا نشان ضرور بنائے گا. اگر اللہ نے ہماری زندگی باقی رکھی تو ہم ضرور دیکھیں گے ان کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، میں اسلام کا عدلیہ نظام پہلے پیش کر دوں، پھر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، کیونکہ قرآن سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے، اے رسول جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو عدل کے ساتھ فرمائیں، عدل کے ساتھ فرمائیں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت آپ جانتے ہیں اسلامی عقائد کے اعتبار سے کہ آپ کی زبان سے جو نکل گیا وہی شریعت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے اسلامی عقائد کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو چاہیں لوگوں کے لیے جائز فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں ناجائز فرما دیں. لیکن انصاف کا تقاضا جب آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر عدل کے ساتھ آپ فیصلہ فرمائیں. حتیٰ کہ واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں. الحمدللہ ہم اس مذہب مہذب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں قرآن نے ہمیں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل میں بالکل پورے کے پورے کھرے اترو، پورے کے پورے کھرے اترو جب تم کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہے ہو. اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کئی مرتبہ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو بیٹھ کر کے محلوں میں جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ بھی یاد رکھیں، آج تم نے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا، کل قیامت میں جو عدل الہی ہوگا وہاں بچ نہیں پاؤ گے. قرآن کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ والتین والزیتون کی آخری آیت پڑھو. کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں سے بڑھ کر کے وہ حاکم ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو نا انصافی کیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ زمینوں پر لٹک رہے ہوں گے، وہ آئیں گے، پکارے جائیں گے. اور اکثر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ کسی کے ساتھ انہوں نے حق مارا ہوگا یا کسی کے خلاف فیصلہ دیا ہوگا. عزیزان گرامی، یہ کرسی اتنی ذمہ داری کی کرسی ہے کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے خلیفہ نے پیشکش کی تھی کہ آپ سے بڑا فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، آپ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیں، قاضی القضات کا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ہزاروں سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں، کروڑوں مسلمان ان کی اقتدا کر رہے ہیں آج تک. وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں اس کرسی کے قابل نہیں ہوں، قاضی بننے کے لائق ہوں. اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی. خلیفہ نے دربار میں حاضر کرنے کو کہا، آپ حاضر ہو گئے. خلیفہ نے کہا میں آپ کو قاضی بنانے کا حکم جاری کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں لائق نہیں ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ فقہ کے امام ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے ہیں، آپ قاضی کے لائق نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے کہا اے خلیفۃ المسلمین، اب آپ ہی فیصلہ کر لیں، آپ کی نظر میں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کی نظر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر جھوٹ بولنے والے کو تو قاضی بنانا ہی نہیں چاہیے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے وہ قاضی تھے. زندگی پر امام احمد بن حنبل ان کے گھر میں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس نے انصاف میں کہیں اونچ نیچ نہ کر دیا ہو. حالانکہ وہ عدل کا وہ زمانہ تھا جہاں صحابہ کرام کا ماحول تو یہ تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے درمیان کھڑے ہیں تو صحابی کو پوچھنے کا حق تھا کہ آپ کا جبہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا، دوسروں کا اتنا نہیں بنا ہے. کپڑے سب کو تقسیم ہوئے تھے، جو مال غنیمت میں آئے تھے آپ کو بھی ملے تھے، آپ کا بڑا ہو گیا، ہمارا سب کا نہیں بنا. یہ سوال کرنے کا حق بھی صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ اسلام جس جمہوریت کا قائل ہے وہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں پر یہ ایک طرفہ نظام ہے. میرے عزیزو، اب میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا، جس پیارے وطن میں ہم رہ رہے ہیں، اس بھارت میں، یہاں کے سارے جو قوانین تھے اسے بدلنے کی ناپاک کوششیں پھر سے جاری ہو گئی ہیں. انگریزوں کا جو دور تھا 200 سالہ،
اس میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنا آج کی حکومتوں کے درمیان ہے. ان کے اندر صرف اور صرف تعصب ہے, صرف اور صرف نفرت کے بیج ان کے سینوں میں ابل رہے ہیں, اور صرف یہ ایک طرفہ سرمایہ دارانہ نظام چاہتے ہیں. میں یہاں کھل کر کے کہنا چاہوں گا, یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. آج جو حکومتوں پر بیٹھے ہیں لوگ ان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں, بلکہ وہ مدعا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اینٹی مسلم ہیں. حقیقت میں یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے, ہندو برادری میں سے دلت طبقے کے بھی سب سے زیادہ دشمن یہی ہے. دلت طبقہ بھی آج بیدار ہو جائے, ورنہ وہ پھر 2000 سال پہلے والی زندگی میں واپس جائیں گے. میں یہ بارہا کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں, آج انصاف کے خون کو, انصاف کی کرسیوں کا ایسا خون کر دیا گیا ہے کہ پوری دنیا اس پر شرمندہ ہے. آج پوری دنیا شرمندہ ہے. حالات ایک دو نہیں میرے عزیزوں, یہاں پر بابری مسجد کے ڈھانچے کو گرانے والے آج کھلے عام سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم کو گرو ہے, فخر ہے, ہم نے گرایا تھا. اور کورٹ کہہ رہی ہے نہیں, ان میں سے کوئی گرایا ہی نہیں تھا. مجرم کہہ رہا ہے میں نے گرایا ہے, اور کورٹ کہہ رہی نہیں جاؤ تمہیں معاف ہے. یہ ہے عدل کا نظام. یہ ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تو میں یہاں ممبر پر نہیں کہتا. یہ باتیں یہ نیتا ان چینلز میں کہہ رہے ہیں جن کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. نیوز چینلز میں یہ خود علل اعلان بڑے بڑے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو گرو ہے, فخر ہے, ہم 92 میں ہم گرانے گئے تھے. بعض نیوز اینکرز نے ان کو سوال بھی کیا, ایسا تو نہیں کہ یہ ایک سازش تھی؟ انہوں نے کہا سازش نہیں تھی یہ, اور اچانک نہیں ہوا تھا, یہ پورا پری پلان ہوا تھا. اس کے باوجود ہماری عدالت کہہ رہے نہیں یہ نردوش. میرے عزیزوں, مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ وہ جو گرانے کے لیے آئے تھے نہ وہ زمین سے تھے نہ آسمان سے تھے, پتہ نہیں کوئی تیسری مخلوق آ کر کے گئی. شاید ججوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ایک تیسری مخلوق بھی رہتی ہوگی جس کو کوئی دیکھتا نہیں تھا, اس لیے کہ یہ اپنی کرسی کے سامنے پٹی باندھا ہوا ایک مجسمہ رکھتے ہیں, مورتی رکھتے ہیں. شاید جس جج نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ دینے کے وقت بھی پٹی باندھا ہوا ہوگا. عزیزان گرامی وقار, یہ انصاف کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ڈیمولش ہوتے ہوئے وہ آج موجود ہیں, جو فوٹو لے رہے تھے وہ آج موجود ہیں, جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ آج موجود ہیں, اور جو وہاں پر سٹیج لگا کر کے بھڑکا رہے تھے وہ بھی موجود ہیں. اچھا وہ انکار کر رہے ہیں؟ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے. اتر پردیش کے سی ایم نے بھی علل اعلان کہا کہ یہ ایک بہت گرو کا کام کیا گیا تھا 92 میں. واہ ہماری عدالت کو دیکھیں, یہ ہماری عدالتیں ہیں آج, یہ خود کہتی ہیں کہ نہیں یہ نردوش ہے, ان میں سے کوئی بھی ایک بھی مجرم نہیں ثابت ہوا. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کے پورے داستانوں میں ڈھونڈ کر کے نکالو, اتنا بڑا ظلم کہیں نظر نہیں آئے گا. میں ایک چیف جسٹس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا سپریم کورٹ کے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب 90% سپریم کورٹ کے جج انہی لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جن کا حکومت سے گہرا تعلق ہو, جبکہ عدلیہ کے نظام میں یہ ہے کہ جمہوریت میں قاضی کو مکمل اختیار ہونا چاہیے, منصف کو اور جج کو اس کے اوپر کسی کا دباؤ نہ ہو, نہ پرائم منسٹر کا نہ صدر جمہوریہ کا, وہ آزاد ادارہ ہونا چاہیے. یہ جمہوریت میں ہے, ڈیموکریسی کے اصول میں موجود ہے کہ آزاد ادارہ ہے عدلیہ, اس پر کسی کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کے ججز ہیں بہت سارے اور وکلا بھی ہیں جو کھل کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 90% اب یہ عدلیہ کا نظام, یا کرسیوں پر ان کو رکھا جاتا ہے جو اٹارنی جنرل کے رشتہ دار ہوں, یا پرانے ججوں کے رشتہ دار ہوں, یا جن کا حکومت سے گہرا سمبند ہو, گہرا تعلق ہو. مار دیا گیا ہے جمہوریت کو, اور اگر آج ہم بولیں تو یقیناً ہمارے اوپر چارج لگائے جائیں گے. یہ دیش دروہی ہے, یہ دیش دروہی ہے, اور دیش کے خلاف بولنے والے, دیش کے خلاف نہیں, ہم جراثیم کے خلاف بول رہے ہیں. وہ بیکٹیریا جو ملک کو ختم کرنے جا رہے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. عدل کے معنوں کو آپ سمجھ نہیں پائے تو عدل کی کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے. بہت شرم کی بات ہے, ایک درندگی
کی حد ہوتی ہے میرے عزیزوں. جو سب سے اعلیٰ قسم کا ادارہ تھا ہندوستان کا, بھارت کا, وہ سپریم کورٹ, وہاں کے جج نے ڈیل کر لیا پہلے سے. جیسے کہتے ہیں نا, من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو, میں تجھے حاجی صاحب بولتا ہوں, تو مجھے حاجی صاحب بول. میں تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں گا, مندر بنا لو, اور جیسے ریٹائر ہو جاؤں گا تم مجھے پارلیمنٹ میں پہنچا دو. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں, اب بھارت کی جو پبلک ہے, ہندوستان کی پبلک ہے, ہندوستانی عوام ہیں, ان کے اندر اب وہ جذبے نہیں رہ گئے. یہ ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے ہیں. اگر ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے, نہیں ڈالے ہوتے تو اتنے سالوں تک خاموش بیٹھے بھی نہیں ہوتے. یہ تو مسجد کے معاملے کو یہ اٹھا کر کے یوں کہیں گے یہ ہندو مسلم ہے, کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے, ان کی بات نہ سنو. میرے عزیزوں, آؤ مسجد کو ایک طرف رکھو. اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے. ہم جہاں چاہے سجدہ کر سکتے ہیں. زمین کا پاک ہونا ضروری ہے. تم ایک مسجد گرائے ہو, لیکن سجدوں کی تڑپ تو ہمارے پیشانیوں سے چھین تو نہیں سکتے. تم 1000 مندر بنا لو. کیا کبھی رام نے اپنی تعلیمات میں یہ کہا ہے؟ تو مجھے صاف بتا دو کہ ہر جگہ جہاں جہاں مسجدیں ہیں اسے ڈھا کر کے ہماری مورتیاں بناؤ. کہیں ہندوؤں کی تعلیمات میں سے لا کر کے دکھاتے, کہیں لا کر کے دکھاتے. رام کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں جو تم آج پیش کر رہے ہو. ہندوؤں کی تعلیمات میں بھی کہا گیا ہے ظلم کو ختم کرنے والے کا نام رام تھا. تو کیا یہی ہے؟ جہاں پر ظلم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہاں مورتی رکھی جا رہی ہے, تاریخ رکھی جا رہی ہے. میں سیکولر قسم کے ہندوؤں سے یہ سوال کروں گا, بلکہ آج بھی مجھے معلوم ہے ہندوستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مندر کسی مسجد کو ڈیمولش کر کے نہیں بنانا چاہیے. اسی طرح مسجد کسی مندر کو ڈھا کر کے بنانے کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں, آج بھی بیت المقدس کے قریب فلسطین میں چرچ باقی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا فلسطین فتح ہو چکا تھا. چاہتے تو آپ چرچ کو ختم کر دیتے. آج تک چرچ موجود ہے, آج تک موجود. عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا بھی کہ آپ اندر آئیں نماز پڑھ لیں. آپ اندر جانے کی بجائے باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. آپ سے عیسائیوں نے پوچھا کہ آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی, کیا ہماری چرچ ناپاک ہے؟ کہا نہیں, زمین پاک ہو, ہم کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. محض میں نے اس لیے اندر نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والی قومیں کہیں اپنے امیر المومنین کا مصلی سمجھ کر کے تمہاری چرچ کو نہ گرا دیں. تمہاری چرچ محفوظ رہے. یہ ہے اسلام. میرے عزیزو, چلو مسجد اور مندر کو ایک طرف رکھو, لیکن جس طرح سے آج نوجوان لڑکیوں کے ریپ کے کیسز جو بڑے ہوئے ہیں, چھوٹی بچیوں کے بلاತ್ಕಾರ کے جو کیسز بڑے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگل راج قائم ہو چکا ہے, جہاں جنگل میں درندہ جسے چاہے اپنے ہوس کا نشانہ بنا لے. وہ بھی اتر پردیش کی زمین کا کھلا ہوا ناچ. ایک نوجوان 19 سال کی لڑکی کو 4 درندے پکڑتے ہیں, اپنے ہوس کا شکار بناتے ہیں, اس کی زبان کاٹتے ہیں, آنکھیں پھوڑتے ہیں اور اس کے جسم کو لہو لہان کرتے ہیں. تقریباً 2 ہفتوں تک موت و حیات کے بیچ وہ لڑ رہی تھی اور مر گئی تو پولیس لا کر کے اس کو رات اپنے گھر والوں کو بھی نہ دے کر کے خود سے جلا دے. یہ ہے انصاف, یہ ہے ہندوستان کے عدلیہ کا نظام. اسی لیے میرے عزیزو, میں جذبات میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو صرف اسی لیے کہ ہم اس زمانے میں آ چکے جہاں عدل کی طرف سے ہمیں اب کوئی توقع باقی نہیں رہی, امید باقی نہیں رہی. 2 دن قبل مجھ سے کئی لوگوں نے میسج کیا, دیکھیں فیصلہ آ گیا بابری مسجد کا. کہا یہ تو فیصلہ بہت پہلے ہی ہمیں معلوم تھا, آنا تو یہی تھا. قاتل ہی کرسی پر بیٹھے تو وہ قتل کا کیا انصاف کرے گا, کیا انصاف کرے گا؟ ہمیں تو معلوم ہے جس نے میری چوری کی وہی میرا فیصلہ سنانے بیٹھا ہے, وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا. لیکن آج جو درد ہے ہمارے دل کا وہ انسانی جانوں کی اس طرح کے بلاत्कार اور ہتیا, مرڈر, سوسائڈ, یہ تمام جو معاملات کثرت سے بڑھے ہوئے ہیں, اس کے لیے آج میرے عزیزو بیدار ہو جاؤ اور اپنے اپنے ذہنوں کو پھر سے تازہ کر لو. آج بھی کچھ مسلمان اپنے معاشرے میں وہ ہیں جو نفاق کے بیج ان کے اندر آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں آج اپنی جماعت میں سے کچھ لوگوں کو اگر کوئی مولوی بھی جھنڈا اٹھا کر کے ان کی جے جے کرتا ہے, لعنت ہے تم پر, اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بھی کھڑا ہونا ہوگا, تم شیطان ہو اپنی جماعت کے.
تم شیطان ہو اپنی جماعت کے جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو۔ میرے عزیزوں، اولیاء کاملین جو تصوف کی کتابوں میں آپ دیکھیں، صوفیہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہی بزرگ ہے، خلیفہ ہارون رشید، کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھا لیکن خلافت سیاست ہاتھ میں تھی، بلوایا، اس کی عادت تھی خلیفہ ہارون رشید کی، جو بھی بزرگ ہیں بلا کر کے دعا لیتا تھا، کہتا کچھ نصیحت فرمائیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ فضیل بن عیاض کو بلایا، جب بادشاہ بلائے تو جانا ہی پڑے گا، گئے، کہا کہ آپ کچھ نصیحت فرمائیں، کچھ دعا فرمائیں، نصیحت فرمائی، دعا کیا، وہ وظیفے دیتا، کچھ نذرانے دیتا، آپ نہیں قبول کرتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ فضیل بن عیاض سے کوئی اور حاجت ہے آپ کی تو بتا دیں۔ یہ اس زمانے کا خلیفہ جس کے انڈر میں کئی ممالک، کئی ریاستیں آتی تھیں، بنو عباس کا یہ خلیفہ، مشہور زمانہ خلیفہ ہارون رشید، پوچھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتا دیں۔ فضیل بن عیاض نے کہا میری ایک حاجت ہے، آپ پوری کریں گے؟ وعدہ کر دیں۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں، میرے اختیار میں جو ہوگا میں پوری کروں گا۔ فضیل بن عیاض نے کہا میری صرف ایک حاجت ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں دوبارہ کبھی مجھے دربار سیاست میں نہ بلایا جائے، مجھے دربار خلافت میں نہ بلایا جائے، بادشاہ کے حضور نہ بلایا جائے۔ یہاں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی روٹیاں سینکنے کے لیے وہاں بادشاہ وقت کے قدموں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایسے کوفیوں کو بھی پہچانو اپنی جماعت میں سے۔ عزیزان گرامی، جب انصاف کا خون ہو رہا ہے تم ظالموں کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ ایک بات یاد رکھ لینا، آج درندگی کی حدوں کو پار کر دیا جن لوگوں نے، یہ یزید سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے کے پورے اسلامی ڈھانچے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ان لوگوں کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ یقیناً اپنی جماعت کا منافق ہے جو دین بیچ رہا ہے۔ مجھے آج اسلامی نظام کی یہ بات یاد آتی ہے، اتر پردیش کی اس نوجوان بچی کے ریپ کے بعد، اس کے قتل کے بعد واقعی ہمارے بھی آنسو رک نہیں پائے۔ جب اس کے گھر والوں کو دھارے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا تو پھر ایسا احساس ہونے لگا کہ اب امن و امان اٹھ گیا ہے۔ اے لوگوں، اپنی بچیوں کی خود حفاظت کرو، خود حفاظت کرو، ان درندوں کے حوالے نہ چھوڑو۔ پولیس ڈپارٹمنٹ جس کو ہماری رکشا کا، ہماری حفاظت کا ایک بہت بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے، یہ بھی اگر حکومت کی ہاں میں ہاں ملا کر کے کسی کے ساتھ نا انصافی کرتی اور انصاف کا خون کرتی ہے تو ان کی خاکی وردی بھی قیامت کے دن پکڑی جائے گی، ویسے بھی پکڑے جائیں گے۔ ظلم کی داستان زیادہ دن تک نہیں چلتی۔ میں نے ایک بہت بڑا قول شروع میں ہی پیش کر دیا، بزرگ نے فرمایا ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلے گی۔ دیکھ لینا جنہوں نے ہندوستان کی اسی سرزمین پر چند سالوں پہلے کشمیر کی 8 سال کی بچی کے ساتھ نہیں بلااتکار ہوا، پنڈتوں نے کیا، اور وہ بھی جو عبادت گاہ ہے، ہندوؤں کی مقدس جگہ ہے وہاں پر، اور اسے بھی مار دیا۔ 8 دن تک اس کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا بنا کر کے اسے قتل کر دیا، مار دیا۔ اناؤ کی سرزمین اتر پردیش میں ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے، چند سالوں پہلے کی بات، وہاں بھی ایک خاتون نے بار بار گہار لگائی کہ مجھے میری حفاظت کیجیے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کے چچا کو مار دیا گیا، اس کے وکیل کو مار دیا گیا، اس لڑکی کو بھی مار دیا گیا، اور یہ سب بی جے پی نیتا کرتا رہا، اس کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ یہی عدلیہ ہے جس نے اس کو کلین چٹ دے کر کے آزاد بھی کیا۔ یہ جس ملک میں ہم آج رہ رہے ہیں، عزیزان گرامی وقار، اگر ہم آج ان تمام جراثیم کو نہ ظاہر کریں تو پھر کون ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا یہ علماء وقت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے وقت کے حالات بتائیں کہ تم ایک ظالم حکومت کے پنجوں کے نیچے ہو؟ انصاف کے لیے آواز لگاؤ۔ دلت برادری آج زیادہ خطرے میں ہے، ہمارے سے زیادہ خطرے میں ہے۔ ان کو پاگل بنایا جا رہا ہے، ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ جتنے ایس سی ایس ٹی ہیں، او بی سی ہیں، دلت برادری ہیں، ان کے اندر پھوٹ ڈال کر کے، حکومت کی لالچ دے کر کے، چند لوگوں کو نیتا بنا کر کے اس پوری قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ میں دلتوں سے کہوں گا تھوڑی سی تاریخ پڑھ لینا، یاد رکھ لینا، زمین آسمان ایک ہو جائیں گے لیکن برہمن کبھی دلت کو ایکسپٹ کرے گا ہی نہیں۔ یہ اپنے مفاد کے لیے
لیڈر تو بنا دے گا تمہیں سیاست کی کرسی تک تو پہنچا دے گا, تمہارا استحصال کریں گے. منوسمرتی کیا چیز ہے, یہ وہی نافذ کرنا چاہتے. کسی دلت کو حق نہیں رہے گا ووٹنگ کا بھی. یہ اس نظام کے قائل ہیں, سرمایہ دارانہ نظام. لیکن دلتوں کو بیوقوف یہ کہہ کر کے بنایا جا رہا ہے کہ یہ ہندو مسلم کی بات ہے. حالانکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دلت برادری کا مسلمانوں سے کوئی زیادہ لڑائی والا معاملہ نہیں رہا, کیونکہ وہ معتدل مزاج کے لوگ تھے, وہ حق مارے گئے ہوئے لوگ تھے, مظلوم تھے, اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. اور آج بھی جو ہندوؤں کے اچھے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ دلت برادری کے, وہ دلت برادری کے. اسی لیے اچھے تعلقات رہے کہ وہ کٹر پنتھی نہیں دیکھتے تھے, اور اسلام کے نظام کو پسند کرتے ہیں جہاں کاسٹزم نہیں ہے, برابری ہے, مساوات ہے, وہ پسند کرتے ہیں. جب ان برہمنوں نے دیکھا کہ یہ دلت مسلمانوں کے قریب ہو رہے ہیں تو ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے, ان کو توڑنے کے لیے اس طرح کے نظام بنائے گئے کہ ان کی پارٹیاں الگ الگ کر دی گئیں, ان کو کچھ نیتا بنا دیے گئے تاکہ ان کے ووٹ بکھر دیے جائیں. عزیزان گرامی وقار, میں آج میسج ان کو بھی دینا چاہوں گا جتنے مارے جا رہے ہیں, جتنی پیٹے جا رہے ہیں. یہ جو لڑکی ماری گئی ہے یہ کون سے کاسٹ کی تھی, ذرا معلوم کر کے بتاؤ. اور مارا کون لوگ, کن لوگوں نے مارا, یہ بھی تم تحقیق کر کے بتاؤ. میں آج نہیں کہوں گا. آج ہندوستان 70 سال کی ترقی کے بعد, 70 سال کی آزادی کے بعد اس کٹہرے میں پہنچ گیا جو آزادی سے پہلے بھی ایسے حالات نہیں تھے. یہاں دلتوں کو مارا جا رہا ہے. کم ذات کے برادریوں کے درمیان جو چھوت چھات ہے وہ آج بھی پنپ رہا ہے, اور ان درندوں کو کلین چٹ دے دی جاتی کیونکہ اس کا کرسی سے گہرا تعلق ہے. میں انتظار کروں گا اس دن تک, چاہے تم ہمارے بولنے پر سولی پر چڑھا دو, لیکن ہماری روح دیکھے کہ تم کتے کی موت مارے جاؤ. اور ہم نے ان بادشاہوں کو دیکھا ہے مرتے ہوئے, تاریخ پڑھی ہے, جو ظلم کرتے تھے آج ان کے مرگھٹ پر کتے پیشاب کرتے ہیں. ان کی موت کے بعد ان کے مرگھٹ پر کتے پیشاب کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میں کمزور ہوں, آج میں صرف ایک مسجد کے منبر سے پکار رہا ہوں, میں بول رہا ہوں. اس بات کی سزا دینے کے لیے تم پھانسی تک لے جاؤ گے, انشاءاللہ العزیز میرا رب چاہے گا میری عزت کو نہیں چھین سکو گے. مر کر ہم مٹی کے نیچے بھی جائیں گے, انشاءاللہ ہمارا ذکر کرنے والے, ہمارے فاتحہ پڑھنے والوں کی کثرت اللہ بنائے گا. اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا یہ مولا کا کام ہے, رب ذوالجلال کا ذمہ کرم ہے. ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ ہم مارے جائیں گے, ٹکڑے کر دیے جائیں گے. انشاءاللہ العزیز موت کے بعد بھی مومن کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہم بول رہے ہیں, ہاں سلطان محمود غزنوی کی ایک بات یاد آتی ہے. محمود غزنوی جنہوں نے ہند پر حکومت بھی کی ہے اور ایک عدل کا نظام بھی قائم کیا تھا. ایک بار محمود غزنوی کے پڑوس میں رہنے والا ایک شخص وہ شکایت کرتا ہے آ کر کے, سلطان اسلام میرے گھر میں روز ایک حادثہ ہو رہا ہے. کہا کیا ہو رہا ہے؟ رات کے وقت آپ کا کوئی قریبی وزیر آتا ہے اور میری بیوی سے بدکاری کرتا ہے. میری بیوی محفوظ نہیں, میری بیوی کی عزت جا رہی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ آپ کا بھتیجا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے, لیکن آج ہمت کر کے میں کہہ گیا. محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں, ایک کام کرنا, آج کی رات جیسے ہی وہ تمہارے گھر آئے تم اپنا چراغ بجھا دینا اور پھر لگا دینا, مجھے سمجھ میں آ جائے گی بات. وہ گیا, محمود غزنوی رات کو انتظار کرتے رہے, اور پڑوس میں ہی گھر تھا قصر سلطنت کے. رات کو چراغ گل ہوا, پھر لگا تو لگا کہ یہ شخص اندر گیا ہے. محمود غزنوی خنجر اپنے ساتھ لے کر کے گئے, اور اس کے بعد جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آوازیں آ رہی تھی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا تھا, یعنی عصمت دری کر رہا تھا اندر. یہ باہر بیٹھا ہوا تھا, اس کا شوہر مجبور تھا, کچھ نہیں کر سکتا تھا. اندر اس کی بیوی کے ساتھ
اس کی عورت کی چیخیں نکل رہی تھی. محمود غزنوی نے فوراً چراغ گل کیا, بجھا دی, اور اندر جاتے ہی اس شخص کو پکڑا اور اس کے پیٹ میں خنجر مارا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا, رنگے ہاتھوں پکڑا. اور اس کے بعد چراغ روشن کرنے کے لیے کہا. چراغ روشن ہوا, فوراً محمود غزنوی سجدے میں گر پڑا, 2 رکعت نماز پڑھی اور فوراً کہا کہ مجھے پانی پلاؤ, شدت کی پیاس لگی ہے. پانی لا کر کے گھر والے نے پلایا تو ہانپ رہے تھے محمود غزنوی. کہا کہ حضور آپ بادشاہ اسلام ہیں, پہلی مرتبہ اس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں. محمود غزنوی نے کہا جب تو نے یہ کہا کہ بادشاہ تمہارا کوئی رشتہ دار میری عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے تو میرا چین غارت ہو گیا, میرا سکون ختم ہو گیا, اور میں اس وقت سے اب تک مسلسل بے کلی کی کیفیت میں ہوں. لیکن جب میں آیا تو اس نے پوچھا آپ نے چراغ گل کیوں کیا, مارنا تھا تو روشنی میں مارتے. محمود غزنوی نے کہا میں نے یہ سوچا کہ کہیں میرا عزیز رشتہ دار ہو, دیکھ کر کے رحم نہ آ جائے اور میں انصاف کا خون نہ کر بیٹھوں. میں نے اندھیرے میں قتل کر دیا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ظلم کر رہا ہے تو اس کا انصاف قتل کے ساتھ ہی ہوگا, میں نے مار دیا. اچھا چراغ روشن کیا پھر سجدہ کیا. کہا اس لیے کہ جب روشنی آئی میں نے دیکھا وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, وہ جھوٹ بول کر تمہارا استحصال کر رہا تھا. میں نے اللہ کا شکر بجا لایا کہ مولا میرے گھر کو اس طرح کے ظلم سے پاک رکھا ہے. پانی کی شدت کی پیاس. کہا جب سے تو نے شکایت کیا تھا میں نے قسم کھا لیا تھا جب تک تجھے انصاف نہ ملے میرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ نہیں جائے گا. میں نے پانی نہیں پیا تھا. یہ محمود غزنوی نے انصاف کی تاریخ رقم کی ہے. یہاں درندے جو انصاف کے لیے, میرے عزیزوں آپ کو اگر میں بتاؤں تو جو معمولی سی کرسی پر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نہ جانے کتنے بلاತ್کار کر رہا ہے, کتنی عورتوں کی عزت نوچ رہا ہے, کتنے لوگوں کے مال پر قبضہ کر کے اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے. اسی لیے اب ہمیں امن نہیں محسوس ہوتا, اب ہمیں امن نہیں لگتا. یا آخری زمانے میں ہم آ چکے ہیں میرے عزیزوں, جس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں. اے مسلمانوں اب تم جلدی تیاری کرو, قیامت قریب آ چکی ہے. اقتربت الساعہ, قیامت بہت قریب آ چکی ہے. اصل انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے جب مولا کریم خدا قدیر و جبار کی آواز آئے گی, لمن الملک اليوم, آج کی بادشاہت کس کی ہے. جب اللہ پکارے گا للہ الواحد القہار, خود جواب بھی فرمائے گا آج کی بادشاہت ایک قہار خدا کی بادشاہت ہے. اس دن سارے کٹہرے میں پیش کیے جائیں گے. کیسے آئیں گے؟ وَعُرِضُوا إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اپنے رب کے سامنے صف در صف لائے جائیں گے. بلکہ فرشتوں کو کہا جائے گا پکارو ان کو, أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ أَيْنَ الْجَبَابِرَةُ, کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ, کہاں ہے وہ جبار لوگ جو ظلم کرتے تھے. انہیں چونٹی کی حیثیت سے بنا کر کے قیامت میں لایا جائے گا اور حکم ہوگا سب ان کو اپنے پیروں سے روندو تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کا مقام کیا تھا. روندے جائیں گے, یہ پیروں سے روندے جائیں گے. لیکن آج میں نے اپنے دل کا دکھ اور درد آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں اس ملک میں تھا جس کو کبھی اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا, ہم اس کے ترانے گنگنایا کرتے تھے. اس ہندوستان میں آج بھی وہی اچھائیاں موجود ہیں. یہاں لہلہاتی ہوئی فصلیں اپنی جگہ پر, لیکن چمکتے ہوئے مقابر کبھی غریب نواز کے ہیں, کہیں محبوب الہی کے ہیں, کہیں بختیار کاکی کے ہیں, کہیں علاؤالدین صابر کلیری کے ہیں. یہ نشانات ہیں. یہاں ہندوؤں نے بھی اپنی تاریخ رقم کی ہے, عیسائیوں نے بھی اپنی تاریخ رقم کی ہے, کرسچنوں نے بھی, سکھوں نے بھی اپنی اپنی تاریخ رقم کی ہے. گنگا جمنی تہذیب کا ایک ملک اسے کہا جاتا تھا. دنیا میں شاید ایک ایسا ملک ہے جہاں 200 سے زیادہ دین کے ماننے والے رہتے ہیں, لیکن انصاف کا خون کرتے ہوئے ایک آج جماعت کو جو دیکھا جا رہا ہے. اس لیے میں آج صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں, ہندوستان کے, بھارت کے ہر ناگرک سے, ہر دیش واسی سے یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کی کرسی کو ہلانا تمہارا کام ہے جو انصاف کا خون کرسی پر بیٹھ کر کے کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج اگر ظلم تم کر رہے ہو غریب لوگوں پر,
دیکھنا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ایسی جگہ سے آواز بھی نہیں آئے گی، تمہیں مار پڑے گی۔ وہ رب ذوالجلال نے نمرود کو جو مچھر سے ختم کیا، فرعون کو جو پانی سے ہلاک کیا، ابو جہل کو کسان کے بچوں سے ہلاک کیا، ارے تمہیں تو صرف ایک جھونکے کی ضرورت ہے، ایک ہوا کی ضرورت ہے۔ ان بچیوں کا جو بلاತ್ಕಾರ ہوا، جو قتل ہوا، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ وہ 8 سال کی بچی ہو یا 19 سال کی بچی ہو، 24 سال کی عورت ہو، یہ پورے ہندوستان کے چہرے پر کلنک لگا کر کے جو درندوں نے تاریخ رقم کی ہے، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ یاد رکھو، جب ایک عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہوتی ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ہاں، وہ رحمان لوگوں کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ اللہ فرماتا ہے کافر یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دی ہے ان کی بھلائی کے لیے ہے، نہ، مولا فرماتا ہے ہم نے اس لیے ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اور زیادہ کرتوت کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان کے لیے میں دردناک عذاب رکھا ہوں۔ مولا قدیر و جبار، تیرے دربار میں ہم آج دست بدعا ہیں۔ اے کریم خدا، انصاف کا خون ہو رہا ہے، عدلیہ کی کرسیاں ہل چکی ہیں۔ اے مولا، ظلم کے اس ملک میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، انصاف کا بول بالا فرما دے، امن و امان کا بول بالا فرما دے، ہندوستان کے ہر چپے میں مولا امن کی بارشیں فرما دے۔ اے رب قدیر، یہ تیرے ہی تو بندے ہیں مولا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ اے کریم خدا، تو ہی ہمارا مالک و مولا ہے، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ اے رحمان، اے رحیم مولا، ہم سب کو عدل و انصاف عطا فرما دے، ظالموں کو ہٹا کر حاکم منصف ہمیں عطا فرما دے۔ اے کریم خدا، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، ظلم و کفر و شرک کا منہ کالا فرما، کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اے قدیر و جبار خدا، تمام عالم اسلام پر تو رحم و کرم فرما دے۔ مصطفیٰ کریم کی بھولی بھالی امت کے ایمان، عقیدے، عمل، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہماری بچیوں کو مولا ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عصمتوں اور عزتوں کی تو غیب سے حفاظت فرما۔